اس کی جو شخصیت تھی، نواسہ مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئے کہ اگر بیعت نہ کی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ پھر شہادت جام نوش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ آقا علیہ السلام کے مدینہ پاک کے اندر کہیں خون کی ندیاں نہ بہہ جائیں، یہ حریم نبوی ہے، اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ یہاں پر کوئی لڑائی نہ ہو۔ بس آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ مدینہ پاک چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اور جب مدینہ پاک چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو رات نانا جان کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا جان، دنیا کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر غلام کی یہ خواہش ہوتی ہے، کتنا ہی گناہگار کی نہ ہو، کہ اس کی موت بھی مدینہ المنورہ پہ ہو۔ آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اس کی جان آفرین کے سپرد ہو جائے، مگر نانا جان یہ آپ کی امت کے کلمہ کو حسین کو مدینہ میں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت امام حسین نے جب تیاری کر لی اور گنبد خضرا پر حاضری دے چکے تو پھر دوسری حاضری سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر آئی کہ امی جان، حسین کو حوصلہ دینا، حسین جان دینے سے نہیں ڈرتا، مگر جب کربلا کے اندر علی اصغر کا لاشا اٹھا کے لائے، علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے تو حسین کے قدم کہیں ڈگمگا نہ جائیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی خواب بتائی کہ اے بیٹا، میں تجھے اللہ کے حضور قربان کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی اور کیا منشا ہے؟ تو بیٹا بھی نبی تھا، کہنے لگا اپنے بابا جان کو کہ بابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر ڈالیے، مگر میری کچھ شرائط بھی ہیں کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے گا، کہیں شفقت پدری آڑے نہ آ جائے، وہ باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے، کہیں آپ چھری چلانے میں آپ کا ہاتھ کانپنے نہ لگے، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجئے، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجئے، میرے سر کو زمین کی طرف کر دیجئے گا۔ اور یہاں پہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سیدہ کائنات میں عرض کر رہے ہیں کہ امی جان، کہ جب علی اکبر شہید ہو رہا ہو، علی اصغر شہید ہو رہا ہو میری آنکھوں کے سامنے، اور نانا جان کے دین پہ قربان ہو رہے ہو، تو حسین کے قدموں میں کوئی لغزش نہ آئے۔ پھر گھر تشریف لاتے ہیں اور ساری بیویوں سے خطاب کرتے ہیں اور تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ ساری بیویاں، سارا خاندان، سارا خانوادہ کربلا کے لیے تیار ہو چکا ہے، بلکہ وہاں سے مدینہ منورہ سے کربلا کعبۃ اللہ کی طرف نکلتے ہیں، مکہ معظمہ کی طرف نکلتے ہیں۔ ایک آپ کی بیٹی جو بیمار تھی حضرت صغرا، ان کو گھر چھوڑتے ہیں، اور حضرت صغرا ان کی آنکھوں میں سوال ہے کہ بابا جان جا کہاں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کسی عظیم مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا، اللہ پاک تجھے صحت عطا فرمائے، اگر کوئی موقع مل گیا تو تیرا بھائی علی اکبر آ کے تجھے لے جائے گا، جو شعر میں نے کل بھی پڑھا تھا۔ تو حضرت صغرا، بی بی صغرا، وہ ہر روز مدینہ منورہ سے، شہر سے نکل کر باہر قافلے والوں کو دیکھتی تھی کہ شاید میرے بابا جان کسی عظیم مقصد کے لیے گئے ہیں، شاید وہاں سے کوئی خط آ رہا ہو، شاید میرا بھائی علی اکبر آ رہا ہو اور کوئی پیغام لے کے آئے کہ بابا جان تجھے بھی بلا رہے ہیں۔ ہر روز انتظار، ہر روز انتظار۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ کوفہ کی طرف منہ کر کے کیا کہتی تھی؟ منہ کر کے سوئے کوفہ صغرا پکارتی تھی، کیا تو نے سارے اکبر وعدے بلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے خانوادے کو لے کر مکہ معظمہ آ جاتے ہیں۔ جب مکہ معظمہ پہنچتے ہیں تو ہر طرف یہ خبر پھیل جاتی ہے، امام حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور دور کے علاقوں سے سفر کر کے حضرت امام حسین کے چہرہ اقدس کے دیدار کے لیے آ گئے۔ جو مکہ کا گورنر تھا اس وقت،
وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، گو کہ اس پہ بھی یزید کا پریشر تھا کہ نگاہ رکھو حسین کے اوپر، حسین کی کیا سرگرمیاں ہیں مکہ کے اندر، مگر وہ خانوادہ اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا۔ اس نے وہ رپورٹ ابن زیاد کو اور یزید کو نہ دی۔ کچھ عرصہ مکہ معظمہ میں رہنے کے بعد جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے ہیں، تو یہاں سے کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں امام کی خدمت میں خط لکھے کہ یا امام، ہم یزید سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یزید لعنتی ہے، یزید کافر ہے، یزید کے اندر ہر گناہ موجود ہے، آپ آل رسول ہیں، آپ نواسہ مصطفیٰ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں خط آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا اور اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ایلچی بنا کر، قاصد بنا کر کہ کوفہ والوں کے حالات پتہ کر کے آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل تیار ہوئے، حضرت امام حسین کے قاصد بن کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے ننھے ننھے دو شہزادے بھی تھے، ان کے نام تھے ابراہیم اور محمد۔ کیا نام تھے؟ ابراہیم اور محمد۔ وہ بھی بابا جان کی خدمت میں عرض کرنے لگے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بھئی یہاں سے کسی کا والد لاہور جا رہا ہو، اسلام آباد جا رہا ہو، اسے نہیں معلوم کہ مقصد کیا ہے، مگر بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بابا جان آپ جا رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے کہنے لگے ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا بھائی جان نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں قاصد بن کر کوفہ والوں کے حالات پتہ کرنے جا رہا ہوں، ابا جان ہمیں بھی ساتھ لے جائیے۔ تو شفقت پدری نے جوش مارا، دونوں صاحبزادوں کو بھی لے کر کوفہ جا پہنچے، اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا مختار ثقفی، اس کے گھر آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پر ٹھہرے۔ کوفہ کے اندر خبر پھیل گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل ان کے نمائندہ بن کے کوفہ میں آ گئے ہیں۔ حالات معلوم کرنے کے لیے کوفہ والے خوش ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، دوسرے دن 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے خط لکھا حضرت امام حسین کے لیے کہ میں یہاں پہ جب سے آیا ہوں لوگ جوک در جوک بیعت ہو رہے ہیں، یہاں کے حالات آپ کے لیے سازگار ہیں، یا امام آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی اثناء میں یزید کے کچھ جاسوس اور فوجی وہ یہ حالات دیکھ رہے تھے کہ کوفہ جو مرکز تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ یزید کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ان جاسوسوں نے وہاں یزید کو دمشق میں خبر دی کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، وہ بھی حضور کی آل سے پیار کرنے والا تھا، وہ صرف نگاہ رکھتا تھا مگر تنگ نہیں کرتا تھا۔ مگر جب جاسوسوں نے یہ یزید کو خبر دی کہ نعمان بن بشیر یہ مسلم بن عقیل جس کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، اسے کوئی دھمکا نہیں رہا، اس کے اوپر اپنا کوئی یسر و رسوخ ڈال نہیں رہا کہ لوگ تمہاری بیعت توڑ کر اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، اس نے فی الفور نعمان بن بشیر کو معزول کروایا اپنا قاصد بھیج کر، اور اس کی جگہ عبید اللہ بن ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ بڑا مشہور نام ابن زیاد۔ ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچتے ہی اس نے پبلک کو اکٹھا کیا ایک جگہ پر اور خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کا سر اتار دیا جائے گا، جو مسلم بن عقیل کو اور ان کے بیٹوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا مجمع تھا، یکے بعد دیگرے 10 15 20 40 جب یزید کا یہ حکم نامہ سنا تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوفہ والوں کے دل حسین کے ساتھ تھے مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہو گئے، ڈرنے لگ گئے، اپنے گھروں کو لوٹ گئے، دروازے بند کر لیے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل ام ہانی کے گھر میں تھے۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی
کہ یزید نے نیا یہاں کا گورنر مقرر کر دیا ابن زیاد کو، اور اس نے جب انہیں ڈرایا ہے دھمکایا ہے تو سب بیعت توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے انہیں خطاب کرنے کے لیے کہ اے کوفہ والو، تم نے تو خط لکھ کے امام کو بلانے کی دعوت دی تھی، میں انہی کی طرف سے نمائندہ بن کے آ گیا ہوں۔ پہلے دن تم نے 12,000 امام کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر 40,000 نکال لی، ہر روز محبت حسین کی بات کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سب دروازے بند۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک دروازے پہ جاتے ہیں، دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں، تیسرے دروازے پہ جاتے ہیں، ہر دروازہ حضرت مسلم بن عقیل کے لیے کوفہ والوں نے بند کر دیا۔ چلتے 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 ایک دروازے پہ پہنچتے ہیں، ایک بڑھیا دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں گے؟ ہائے ہائے، یہ خانوادہ مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہیں۔ دوستان محترم، اس خانوادہ مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جنت جاگیر حسین دیے، اور ان کے بھائی کوفہ کے اندر کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یا رسول اللہ، کیسے کیسے ظلم ہوئے آپ کی آل پر۔ حضرت مسلم بن عقیل اس خاتون کو کہنے، اس نے، یہ کوئی میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا، کوئی نہیں پہچانتا تھا بھائی یہ شخص کون ہے۔